اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج پیج نمبر ہم پڑھیں گے، پیج نمبر 10۔ یہ 10 کے بالکل سامنے والے 11 پیج پہ ایک ڈایاگرام سا دیا گیا ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ میں اس کو پڑھنا شروع کرنے سے پیشتر ذرا اس ڈایاگرام کو پہ آپ کی توجہ دلا دوں۔ یہ دیکھیں، خواب اور بیداری اس کا عنوان ہے۔ اس کے بعد اوپر سے یہ ایک مستطیل سی بنائی ہے جس میں 6 دائرے بنائے گئے ہیں، بہت باریک باریک، اور وہ ہر دائرہ اپنی جگہ مکمل ہے۔ یہ 6 درجات جو ہیں یہ اصل میں 6 تنزلات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے ایک ڈایاگرام ہے جس میں دکھایا گیا کہ وہمہ وہ خیال، دونوں طرف خواب اور بیداری دو حصوں میں اس کو دکھایا گیا کہ وہی وہمہ خواب میں بھی خیال بنتا ہے، تصور بنتا ہے، اور پھر احساس جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح یہی وہمہ بیداری میں خیال بنتا ہے، تصور بنتا ہے اور احساس بنتا ہے۔ نوٹ کریں کہ خواب والے سیگمنٹ کو اسٹریٹ لائن سے پر کیا گیا، جبکہ بیداری والے سیگمنٹ کو یا سیکشن کو گراف بنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ پورا نظام جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اطلاع آ رہی ہے، اور وہ وہمے کی صورت میں یہ دماغ کا 2 ہیمیسفیئرز بنے ہوئے ہیں اصل میں، اور یہ وہمہ جو ہے یہ دونوں صورتوں میں کمبائن ہے، یعنی دونوں کا یہ پریشر ڈال رہا ہے۔ دیکھیں اس کا کونا جو ہے یہ اس کو دبا رہا ہے، اس پریشر کا نام ہے خیال۔ پھر جب آپ کا خیال، یعنی کہ ہمیں خیال آتا ہے تو وہ بن جاتا ہے تصور، یعنی تصویری صورت۔ پھر وہ تصور میں جب گہرائی پیدا ہوتی ہے تو آگے یہ ساری بات ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یہ تصور جو ہے وہ احساس بنتا ہے۔ اس سے نیچے ناظر، نظر، نظارہ اور منظور کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ناظر نظر کو استعمال کر رہا ہے، اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے وہ منظور ہے، تو ناظر اور منظور کے درمیان لائن لگائی گئی ہے، اور ناظر سے نظر تک لائن لگائی گئی ہے۔ نظارہ اصل میں نظر اور منظور کے درمیان جو چیز دکھ رہی ہے اس کو نظارہ کہا گیا۔ تو یہ ناظر جو ہے وہ نظر سے کام لے کے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے جس کو منظور کہتے ہیں۔ تو نظر جب منظور کو دیکھتی ہے تو درمیان میں نظارہ بن رہا ہے۔ یہ اس ڈایاگرام کے حوالے سے میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے 2-3 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اس کتاب میں اطلاعات روحانیت کے بارے میں، روحانیت کے میکانزم کے بارے میں یہ تمام اطلاعات دی جائیں گی، دی جا رہی ہیں۔ ہم جب ان اطلاعات سے کیا کہتے ہیں آشنا ہو جائیں گے، روشناس ہوں گے، ہم ان کو جان لیں گے، ان کو اچھی طرح اپنے اندر اتار لیں گے، حافظے میں نقش کر لیں گے، یا جسے کہتے ہیں ذہن نشین کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب ختم کر کے بھی آپ کو یہی سارا نظام سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب میں پیج نمبر 10 پہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ کل ہم نے جو پڑھا کہ وہ علم حضوری اور علم حصولی کے حوالے سے مرشد کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آج ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں، یہ لاسٹ پیراگراف ہے۔ اب ہم اس بات کو ذرا اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے، وہ سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ریلیٹڈ ہر چیز جو موجود تھی،
موجود ہے یا آئندہ موجود ہوگی، سب کا سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہے، خیالات پہ چل رہا ہے۔ یہ جو اوپر کے 6 دائرے ہیں یہ خیالات کی روئیں ہیں، یعنی جو ڈائیگرام میں دکھایا گیا۔ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے، دوبارہ توجہ سے سنیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے، بالفاظ دیگر اس چیز کا خیال آتا ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے موجود ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے اندر سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہیں ملتی یا کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آتا، اب خیال آنا کیا ہوا؟ اطلاع ملنا۔ اور اطلاع دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا مرشد کریم نے کہ کسی چیز کو اندر سے اطلاع نہیں ملتی، اندر سے اطلاع کا چکر ہے یہ سارا۔ جب کوئی آدمی مصور بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے تصویر بنانی ہے۔ کوئی آدمی بڑھئی بننا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے بڑھئی کا کام کرنا ہے۔ الحاظ القیاس، دنیا کے ہر علم کی یہی نوعیت ہے، پہلے اس علم کے بارے میں ہمارے اندر خیال پیدا ہوتا ہے اور ہم اس خیال کے آنے کے بعد اس مخصوص فن یا مخصوص علم کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایک استاذ کی تلاش ہوتی ہے۔ استاذ صرف اتنا کام کرتا ہے کہ ہمارے ذوق و شوق کے پیش نظر ہمارے اندر کام کرنے والی مخصوص صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے۔ یہ جو مثالیں دی گئیں بڑھئی کی یا مصور کی، یہ علم حصولی کے حوالے سے۔ اب اسی طرح جب آپ کو خیال آیا کہ ہمیں روحانیت سیکھنی چاہیے تو ہم نے ایک استاذ کی تلاش کی۔ اب استاذ بتا رہا ہے کہ وہ اس کا کام ہے کہ وہ ہمارے ذوق و شوق کے پیش نظر، اگر ہمارے اندر ذوق و شوق ہوگا تو وہ ہمارے اندر کام کرنے والی مخصوص صلاحیت کو متحرک کر دیں، اور اگر وہ سطحی ہوگا تو شاید وہ توجہ ہی نہ دے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ لوح قلم میں فرماتے ہیں کہ استاذ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آدمی کے اندر موجود صلاحیت کو بیدار کرنے میں معاون بن جاتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ استاذ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آدمی کے اندر موجود صلاحیت، یعنی جو صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، خفتہ ہیں، سوئی ہوئی ہیں، ان کو بیدار کرنے میں معاون بن جاتا ہے۔ جس طرح تمام علوم، تمام فنون کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں، اسی طرح روحانی علوم حاصل کرنے کی صلاحیتیں بھی انسان کے اندر موجود ہیں۔ جب آدمی تصویر بنانا سیکھ لیتا ہے تو اس کا نام مصور ہو جاتا ہے، اور جب آدمی فرنیچر بنانے میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کا نام بڑھئی رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سائنسی اعتبار سے کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو وہ سائنسدان کہلاتا ہے۔ اگر شاگرد استاذ کی مدد سے اپنے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار کر لیتا ہے تو اس کا نام روحانی انسان ہو جاتا ہے۔ لوح قلم میں اسی روحانی انسان کی صلاحیتوں کو متحرک، یعنی تحریک دے کر ان کو حرکت میں لانے کا اور بیدار کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہے لوح قلم کی اور چھور اور اصل بات۔ اب خواب اور بیداری جس کو آپ نے وہاں نقشے میں دیکھا، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علم حضوری اور علم حصولی کی مختصر تعریف کے بعد یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ روح کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لیے اگر کوئی معتبر اور حقیقی ذریعہ ہے
تو علم حضوری ہے. علم حصولی سے روح کا سراغ نہیں ملتا. اب علم حضوری حقیقی اور معتبر ذریعہ. علم حصولی روح کا سراغ نہیں دیتا. اگر کوئی آدمی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ عقلی اور منطقی دلیلوں میں الجھ کر راستہ بھٹک جاتا ہے. یہ جملہ نوٹ کر لیجئے. روحانیت کو علم حصولی کی طرزوں پہ سیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے یہ جملے وارننگ ہے. ہر انسان اپنی فکر کے مطابق روح کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتا ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، کسی نے کہا انسان سورج کا بیٹا ہے. کوئی انسان کی تخلیق کو مچھلی کی تخلیق کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. اور زیادہ سوجھ بوجھ کے لوگ جب انہیں روح کے بارے میں کوئی حقیقی بات معلوم نہیں ہوتی تو وہ روح سے قطع نظر کر کے مادی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے بھی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہا وہ حقیقی اور حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا. اور جس اللہ کے بندے نے علم حضوری کے ذریعے روح تک رسائی حاصل کی اس کے اندر سے شک اور وسوسے ختم ہو گئے اور یہ بات اس کا یقین بن گئی کہ گوشت پوست کا جسم مفروضہ اور فکشن کے علاوہ کچھ نہیں. اصل چیز اس مفروضہ اور فکشن کو سنبھالنے والا جسم یعنی روح ہے. اس سے قطع تعلق، اس کے قطع تعلق سے جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. اب اس وقت ہمارے سامنے یہ تجسس ہے کہ انسان کیا ہے. ہم اس کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں اور فی الواقعہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. اس سوال کو بہت توجہ سے نوٹ کریں کہ انسان کیا ہے، ہم اس کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، ہمارا بنا ہوا سانچہ کیا ہے یعنی، اور فی الواقعہ یعنی اصل میں اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. ہم انسان کو جس طرح جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، ڈھانچے کے اوپر رگ پٹھوں اور گوشت کی بناوٹ سے ایک تصویر بنی ہوئی ہے. اس کو زیادہ واضح طور پر اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر رگ پٹھے ایک قسم کی پٹیاں ہیں جن پٹیوں سے ہڈیوں کو چھپایا گیا. ان پٹیوں کے اوپر روئی رکھی ہے اور روئی کے اوپر پلستر چڑھا دیا گیا. پٹیاں رگ پٹھے ہیں، روئی گوشت ہے اور کھال پلاسٹر ہے. لیکن اس جسم کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جو اسے حرکت میں رکھے ہوئے ہے. مثلا ہم مٹی کا شیر بناتے ہیں، اس شیر کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں گرد و غبار اڑتا رہتا ہے اور گرد و غبار شیر کے اوپر جم جاتا ہے، اس مٹی کے شیر کے اوپر. ایک آدمی جب شیر دیکھتا ہے تو گرد و غبار کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ شیر ہے. یعنی وہ ایک کھلونا سا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گیا تو ہم کہتے ہیں یہ تو شیر ہے، حالانکہ گرد و غبار نہیں دکھ رہا ہمیں، حالانکہ پڑا. جس طرح ایک شیر کے اوپر گرد و غبار جمع ہو کر یکجان ہو گیا، اسی طرح روح نے بھی روشنیوں کو یکجا جمع کر کے اور ان روشنیوں کے تانے بانے سے رگ پٹھوں گوشت اور کھال سے ایک صورت بنا لی ہے اور اس صورت کا نام جسم رکھ لیا گیا. اس کی مثال حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جسم کے اوپر جب تک قمیض ہے، قمیض کی حرکت جسم کے تابع ہے،
اور جب قمیض کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو قمیض کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی. قمیض، شلوار اور ٹوپی کو ایک جگہ اس طرح رکھ دیا جائے کہ یہ گمان ہو کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے اور اسے یہ کہا جائے کہ وہ حرکت کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے برعکس اگر قمیض جسم کے اوپر ہے تو جسم کی ہر حرکت کے ساتھ از خود اور غیر اختیاری طور پر قمیض میں حرکت واقع ہوتی ہے. یہی صورتحال اس مادی جسم کی ہے، یعنی گوشت پوست کا جسم، روح کا لباس ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے، ہمیں اس کو ازبر کرنا ہے. ہر وقت اگر یہ ہمارے ذہن پہ یہ خیال طاری ہو جائے کہ یہ جسم روح کا لباس ہے تو سمجھے کام آسان ہو گیا. حضور فرماتے ہیں جب تک یہ لباس روح کے اوپر ہے، یہ روح کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کے اندر حرکت ہے، اور جب روح اس لباس کو اتار دیتی ہے تو اس کی حیثیت ایسی قمیض کی ہو جاتی ہے جو قمیض جسم کے اوپر نہیں ہے. ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مدافعت باقی نہیں رہتی. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح نے لباس کو اتار کر اس طرح الگ کر دیا ہے کہ اب روح کے لیے اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہی. لباس کا یہ معاملہ صرف عالم ناسوت یا عالم تخلیق تک ہی محدود نہیں ہے. روح ہر زون میں، ہر مقام میں اور ہر تنزل کے وقت اپنا ایک نیا لباس بناتی ہے اور اس لباس کے ذریعے اپنی حرکات و سکنات کا اظہار کرتی ہے. یعنی جسم جو ہے یہ جب ہٹ جاتا ہے تو روح رنگوں کے لباس میں آتی ہے، رنگوں کے بعد روشنیوں کے لباس میں، روشنیوں سے اوپر پھر نور کا لباس، پھر اس سے اوپر تجلیات کا لباس، اس سے اوپر پھر صفات کا لباس. یہ اس طرح سے جیسے یہاں مادی دنیا میں عالم ناسوت کہتے ہیں اس مادی دنیا کو، عالم تخلیق بھی اسی کو کہا ہے، جہاں چیزیں خلط ملط ہو کر مادی طور پہ سامنے آتی ہیں اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں یا عالم تخلیق کہتے ہیں. ہر مقام میں اور ہر تنزل کے وقت یعنی روح درجہ بدرجہ اترتی چلی جاتی ہے. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذات، صفات اور اس کے بعد تجلیات، تجلیات سے پھر نور، نور سے روشنی، روشنی سے رنگ اور رنگوں کے بعد یہ مادی جسم. یہ مقامات گن لیجئے کتنے بنتے ہیں. ہر مقام میں اور ہر تنزل کے وقت اپنا ایک نیا لباس بناتی ہے اور اس لباس کے ذریعے اپنی حرکات و سکنات کا اظہار کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ اپنی حرکات و سکنات کا لباس کے ذریعے اظہار کرتی ہے بلکہ اس لباس کی حفاظت بھی کرتی ہے، اس لباس کو نشو و نما بھی دیتی ہے. کہیں یہ لباس تعفن اور سڑاند سے بنتا ہے جیسے یہ ہمارا مادی جسم، کہیں یہ لباس روشنیوں کے تانے بانے سے بنا جاتا ہے اور پھر یہی لباس نورانی تجلیات سے بھی وجود میں آتا ہے. روح جب لباس کو تخلیق یعنی میٹر سے بناتی ہے تو مادے کی اپنی خصوصیات کے تحت لباس یعنی جسم کے اوپر ٹائم اینڈ سپیس کی پابندیاں لاحق رہتی ہیں. یعنی جب تک روح مادی جسم کو اپنائے رہتی ہے اس کے اوپر ٹائم اینڈ سپیس کی پابندیاں غالب رہتی ہیں. اگلا عنوان ہے کہ روح کی تلاش. اب لباس کی صحیح حیثیت یعنی لباس سے مراد گوشت پوست کا جسم ہمارے سامنے اس وقت آتی ہے جب ہم مر جاتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر
موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس قانون کے تحت مرنے کے بعد گوشت پوشت کا جسم محض لباس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ زندہ رہنے کی حالت میں کیا ہمارے اوپر ایسی کوئی حالت واقع ہوتی ہے جو موت سے ملتی جلتی ہو یا موت سے قریب ہو۔ اب یہ حالت وقتی طور پر ہوتی ہو یا کچھ طویل عرصے کے لیے واقع ہوتی ہو، اس لیے کہ جب تک حرکت مسلسل اور متواتر نہ ہو اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا۔ اب زندگی کے مراحل میں یا زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال میں جب ہم موت سے ملتی جلتی حالت کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایک حالت پر مجبوراً رکنا پڑتا ہے، اور موت سے ملتی جلتی یہ حالت نیند ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ سویا اور مرا برابر ہے، فرق اتنا ہے کہ نیند کی حالت میں روح کا اپنے لباس سے ربط برقرار رہتا ہے اور روح اپنے لباس کی حفاظت کے لیے چوکنا اور مستعد رہتی ہے، اور موت کی حالت میں روح اپنے لباس سے رشتہ توڑ لیتی ہے، یا یوں کہیے کہ روح لباس اتار کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ نیند ہماری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے روح کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نیند ہماری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے روح کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی روحانی صلاحیتوں کے لیے نیند کے اندر داخل ہونے کے بعد کی کیفیات کو ماسٹر کرنا ضروری ہے۔ ہم دو حالتوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارا شعور بیدار ہے، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ہم حرکت میں بھی ہیں۔ اس طرح حرکت میں کہ روح کا لباس بھی حرکت میں ہے، یہ حالت بیداری کی ہے۔ بیداری میں ہم یہی تو کرتے ہیں کہ جب ہماری روح حرکت کرتی ہے تو ساتھ میں لباس بھی حرکت کر رہا ہے، اس حالت کا نام ہے بیداری۔ اب زندگی کی دوسری حالت جس کو نیند کہا جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، خود کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، لیکن روح کا لباس یعنی جسم حرکت میں نہیں ہوتا۔ روح کے لباس سے مراد گوشت پوشت کا جسم ہے۔ اب اس پروسیس سے یہ ثابت ہوا کہ روح اس بات کی پابند نہیں ہے کہ گوشت پوشت کے ساتھ ہی حرکت کرے۔ روح گوشت پوشت کے جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے، اور گوشت پوشت کے جسم کے بغیر حرکت کرنے کا نام ہے خواب۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ جب روح گوشت پوشت کے جسم کے بغیر حرکت کر رہی ہوتی ہے تو اس حالت کا نام خواب ہے۔ خواب کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کوئی کہتا ہے خواب محض خیالات ہوتے ہیں، جس قسم کے خیالات میں آدمی دن بھر مصروف رہتا ہے اسی قسم کی چیزیں اسے خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خواب ناسودہ خواہشات کا عکس ہے۔ جب کوئی خواہش ناسودہ رہ جاتی ہے اور اس کی تکمیل نہیں ہوتی تو وہ خواہش خواب میں پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی بے شمار باتیں خواب کے بارے میں مشہور ہیں۔ اب یہ جو ناسودہ خواہشات کا عکس ہے نا، یہ جو ماڈرن سائیکالوجی کے بابا آدم مانے جاتے ہیں، سیگمنڈ فرائیڈ، یہ ان کا کہنا تھا، لیکن حضور مرشد کریم کیا فرما رہے ہیں؟ اسی طرح کی بے شمار باتیں خواب کے بارے میں مشہور ہیں، اور ہر شخص نے اپنی فکر اور علم کے مطابق خواب کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہا ہے، لیکن اس بات سے ایک واحد فرد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس طرح روح گوشت پوشت کے جسم کے ساتھ حرکت کرتی ہے،
اسی طرح روح گوشت پوست کے جسم کے بغیر بھی متحرک رہتی ہے. لیکن یہ نقطہ جو ہے یہ ہمارے سائیکالوجسٹ کو، سائنسدانوں کو، مفکرین کو نہیں معلوم. یہ بات ایک روحانی بندہ بتا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ خواب دیکھنا اور خواب میں کیے ہوئے اعمال اور خواب میں کی ہوئی حرکات و سکنات خیالی ہیں تو اس کی تردید ہو جاتی ہے. اور اس کی تردید اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص ایک یا دو یا زیادہ خواب ایسے ضرور دیکھتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو خواب میں کیے ہوئے اعمال کا اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے. اس کی ایک بڑی واضح مثال خواب میں کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں غسل کا واجب ہو جانا ہے. جس طرح کوئی آدمی بیداری میں جنسی لذت حاصل کرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے اور مذہباً اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح خواب میں کیے ہوئے اس عمل کے بعد بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواب میں کوئی ڈراؤنا منظر نظروں کے سامنے آ گیا، آدمی جب بیدار ہوا تو منظر کی دہشت ناکی اس کے اوپر پوری طرح مسلط ہوتی ہے. جس طرح کسی دہشت ناک واقعے سے بیداری میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، اسی طرح خواب میں دہشت ناک چیز دیکھنے سے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے. بیداری میں جس طرح کوئی خوشنما منظر دیکھنے کے بعد آدمی کے اوپر مسرت اور شادمانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آدمی بیدار ہونے کے بعد خود کو خوش اور پر مسرت محسوس کرتا ہے، اسی طرح خواب میں خوشنما مناظر دیکھنے سے وہ خوش ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ واپس آ جائیں، اگر آپ اس نقشے کو دھیان سے دیکھیں تو وہی چیزیں یہ جو پیج نمبر 11 پہ ہے کہ یہ ایک طرف خواب ہے، وہی خیال، وہی تصور اور وہی احساس بیداری میں بھی ہے لیکن وہ ٹائم اینڈ سپیس کی جکڑ بندیوں میں، گراف میں ہے، اور دوسری طرف وہ ذرا ہلکا ہے، یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی گرفت اس کے اوپر کمزور ہے یا کم ہے، کیونکہ روح مادی لباس سے نہیں، اپنی روشنیوں کے لباس سے کام لے رہی ہے. یہ بیداری اور خواب کے اعمال اور واقعات کا اجمالی خاکہ ہے. یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. اس چیپٹر میں خلاصہ میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں. اس میں دو باتیں خاص طور پہ، ایک تو علم حصولی اور علم حضوری کی بات حضور مرشد کریم نے بتائی، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ بتائی کہ جسم لباس ہے اور روح اس کے اندر بسنے والا اصل انسان ہے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ روح کا سراغ ہمیں نیند میں کی کیفیات اور حرکات اور سکنات سے ملتا ہے. اور جس طرح سے ہم بیداری میں خیال کو تصور اور پھر اسے احساس بناتے ہیں، اسی طرح خواب میں بھی وہ خیال تصور سے احساس کے درجے تک جاتا ہے. یعنی خیال، تصور اور احساس یہ روحانی حرکت ہے اور روح پرفارم کر رہی ہوتی ہے. کبھی اس کا ڈسپلے بیداری میں ہوتا ہے اور کبھی اس کا ڈسپلے حالت خواب میں ہوتا ہے. Thank you very much.